جی دوستو، بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر واشنگٹن میں ہیں، اور انہوں نے 20 جنوری کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اناگوریشن تھی وہ اٹینڈ کی۔ اس کے بعد کوارڈ کے فارن منسٹرز کی میٹنگ تھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، وہ انہوں نے اٹینڈ کی۔ اور پھر میٹنگ کے بعد جو مارکو روبیو ہیں، نئے سیکرٹری آف اسٹیٹ، ان کی پہلی ملاقات جو ہوئی وہ بھارت کے وزیر خارجہ سے ہوئی۔ تو یہ اس بات کا عندیہ دیتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن بھارت کے ساتھ تعلقات کو آگے لے کر جانا چاہتی ہے، اس کو مزید بہتر بنانا چاہتی ہے۔ گو کہ مشکلات بھی ہیں، H1B ویزا کے معاملات بھی ہیں، پھر تقریباً 7.5 لاکھ کے قریب انڈاکومنٹڈ انلیگل بھارتی جو اس وقت رہ رہے ہیں امریکہ میں، ان کی واپسی کا بھی ہے معاملہ۔ اور پہلے فیز میں 18,000 سے 20,000 تک کے بھارتی جو انڈاکومنٹڈ انلیگل بھارتی شہری رہ رہے ہیں امریکہ، ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ تو یہ اریٹنٹ بن سکتے ہیں یہ ایشوز جو ہیں۔ پھر ٹیرف کا ایشو بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ بھارت پہ کتنے ٹیرفز لگاتا ہے، رشیا کے کانٹیکس میں بھی، اور پھر جو بھی اس وقت معاملات پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذہن میں ہیں یا ان کی انتظامیہ کے ذہن میں ہیں، تو اگلے کافی 4 سال بڑے دلچسپ رہیں گے۔ تو ڈاکٹر جے شنکر کی بات ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے ان ملاقاتوں کے بعد پھر کل گزشتہ روز اپنی جو بھارت کا سفارت خانہ ہے وہاں ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی، کچھ سبسٹینٹیو باتیں بھی کیں، اور کچھ پاکستان پہ بھی سوالات ہوئے۔ تو ایک سوال جو آیا اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ تھا کہ ٹریڈ کے حوالے سے، کہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کیوں نہیں ہو رہا اور اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو ڈاکٹر جے شنکر نے اس کے بارے میں کہا کہ جی یہ تو پاکستان کی جانب سے ٹریڈ روکا گیا تھا، کیونکہ 5 اگست 2019 کے بعد یہ پاکستان نے ایکشن لیا تھا، اور پاکستان ہی کو اب اس کے بارے میں کچھ کرنا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ہمیں MFN کا اسٹیٹس بھی نہیں دیا، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے۔ چونکہ یہ ون سائیڈڈ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ٹریڈ کے بارے میں تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کے لیے۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل درست کہا جے شنکر نے، 1996 میں بھارت نے پاکستان کو MFN اسٹیٹس دے دیا تھا، اور پاکستان چونکہ ایز کمپیئر ٹو انڈیاز اکانومی، ہماری چھوٹی اکانومی ہے، ہمیں تھوڑا سا پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے اپنی لوکل ڈومیسٹک انڈسٹریز کو۔ تو ہمارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم جو ہے MFN اسٹیٹس بھارت کو دیتے، لیکن ہم نے اس کے باوجود بھی، اگر آپ دیکھیے گو کہ MFN اسٹیٹس تو ہمیں ملا ہوا تھا، لیکن بھارت کی جو ایکسپورٹس تھیں پاکستان کو بتدریج اس میں اضافہ ہوتا رہا، اور بیلنس آف ٹریڈ پچھلے کئی سالوں سے، دہائیوں سے، بلکہ آپ یوں کہہ لیجیے ویب سے 1996 سے آپ کہہ لیجیے، وہ بھارت کے فیور میں ہی ہے۔ 2019 سے پہلے اگر آپ دیکھیے تو بھارت کی جو ایکسپورٹس تھیں ٹو پاکستان وہ تقریباً 1.9 بلین کے قریب تھیں، اور ہماری ایکسپورٹس، پاکستان کی ایکسپورٹس ٹو انڈیا 300-400 ملین کے لگ بھگ تھیں۔ تو اس کے علاوہ ٹھیک ہے موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس ہمیں دے دیا تھا، لیکن نان ٹیرف بیریئرز بہت تھے۔ مجھے خود یاد ہے کہ ایک تو ویزا ریسٹرکشنز بہت زیادہ تھیں ہمارے بزنس مین کے لیے، انڈسٹریلسٹ کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو جب بھی میں واگا جایا کرتا تھا تو مجھے پاکستان کی سائٹ پہ بے شمار ٹرک نظر آتے تھے۔ تو جو سینیٹری اور فائٹو سینیٹری معاملات تھے وہ بڑے گھمبیر تھے، اور ہمارے چونکہ پیرشیبل آئٹمز بھی تھے تو بہت سے ایکسپورٹرز کو، ٹریڈرز کو نقصان بھی ہوا۔ تو سوال یہ نہیں ہے، یہ کوئی اتنا آسان سوال نہیں ہے، کیونکہ جے شنکر صاحب نے تو چونکہ بڑی بڑی باتیں کر دیں کہ لوگوں کو ان کا علم نہیں ہوتا جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں، اس لیے تھوڑا سا کانٹیکس سے چیزیں پھر ہٹ جاتی ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیے تو انہوں نے کہا کہ ٹریڈ بھارت پاکستان نے روکا۔ اب پلوامہ کے واقعے کے بعد جو 14 فروری 2019 کو ہوا، اس کے بعد بھارت نے یہ موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس ہٹا دیا، اور پاکستان پہ جو امپورٹس تھیں ان پہ 200%
کے قریب ٹیرفس لگا دیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ 200% اگر آپ ٹیرف لگائیں گے پاکستانی امپورٹس پہ تو پاکستانی کیا امپورٹس کمپیٹ کر سکیں گی؟ تو میں تو یہی کہتا رہا ہوں پہلے بھی اور اب بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر چلیے مان لیتے ہیں کہ حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں پاکستان بھارت کے، اب جو کہ لگتا نہیں ہے کہ ہو رہے ہیں، لیکن فار آرگومنٹ سیک میرے خیال میں بھارت کو بینگ اے بگر کنٹری ان کو ایک اسٹیپ لینا چاہیے. اور جو پلوامہ کے بعد واقعے کے بعد انہوں نے جو ہمارے پہ ٹیرفس انکریز کیے تھے، جو موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس جو ریموو کیا تھا، پہلے تو اس کو وہ ریسٹور کریں اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ہو یا ہمارے تعلقات آگے بڑھیں. کیا بھارت یہ کرے گا؟ لگتا تو نہیں ہے کہ بھارت یونیلیٹرلی وہ تمام اقدامات واپس لے لے گا ٹریڈ کے کانٹیکسٹ میں. میں ابھی کشمیر کی بات نہیں کر رہا، جو کچھ 5 اگست 2019 کو کیا وہ تو سو کیا، لیکن میں صرف اس معاملے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ڈاکٹر جے شنکر نے یہ معاملہ ابھی اٹھایا تو مجھے لگا کہ شاید اس کی وضاحت ضروری ہے. تو کیا بھارت تیار ہے کہ جو پلوامہ کے واقعے کے بعد انہوں نے ٹیرفس لگائے تھے ان کو واپس لے اور پاکستان کی جو امپورٹس ہیں وہ ان کو کمپیٹیٹیو بنائے؟ اس کے بغیر تو ٹریڈ ممکن ہی نہیں ہے. یا تو یہ ہے کہ ہم صرف بس بھارت سے امپورٹ ہی کرتے رہیں، ایسا ہو نہیں سکتا اب کیونکہ دنیا بدل رہی ہے اور جو ہے حالات بھی تبدیل ہو رہے ہیں، زمینی حقائق بھی تبدیل ہو رہے ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں پاکستان میں ایک خواہش تو ہے کہ چونکہ بھارت سے بہت سی چیزیں سستی مل جاتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز، کیونکہ جو ہے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ سستی ہے. پھر بھارت میں ویسے بھی ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن کنٹریز یہاں پہ چیزیں سستی ہیں. تو یہ ضرور ہے، لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان یہ رسک لے سکتا ہے کہ سب کچھ ہی اپنی مارکیٹس جو ہے وہ مارکیٹ کھول دے بھارت کے لیے؟ تو یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا. بھارت کو بھی اس سے بڑے فوائد ہوں گے اگر بھارت صحیح معنوں میں سوچے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے میں بھارت کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے. لیکن شاید وہ ان لائنز پہ سوچ نہیں رہا. ان کا خیال یہی ہے کہ پاکستان کو انڈر پریشر رکھیں اور کشمیر پہ بھارت پاکستان کو کچھ ہمیں کوئی فلیکسیبلٹی بقول بھارت کے دینے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو، کیونکہ یہ معاملہ تو ان کے لیے اب ختم ہی ہو گیا ہے. وہ تو آج کل آزاد جموں اور کشمیر اور گلگت بلتستان کا بھی راہ الاپ رہے ہیں. تو صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر جے شنکر چونکہ اب ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے شاید ان کو کچھ اور تقویت ملی ہے کہ ٹرمپ وڈ سپورٹ دیم آن کشمیر ایشو آن ادر ایشوز، تو اس لیے شاید وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے بھارت پہ پریشر بھی آئے کہ آپ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو یا ریچ آؤٹ کریں پاکستان کو. لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. تھینک یو ویری مچ.